اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، موت وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف دنیا کی تمام اقوام کرتی ہیں۔ اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ آئے اور کتنے گئے، اور نہ جانے کتنے لوگ ابھی آنے باقی ہیں، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی وفات کے بعد ان کے پیچھے رہ جانے والے لوگ ان کی اچھائیوں کو یاد کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر یاد کرنے والے لوگ اہل علم ہوں تو یہ انسان کی زندگی کی خوبی کی دلیل ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں گزارا ہے۔ انہی نفوس قدسیہ میں ایک شخصیت حضرت مولانا ریاض الحسن صاحب تھے، جو صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ اگر ہم حضرت کی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے گزاری۔ زندگی کے آغاز میں آپ دین کو سیکھنے میں مصروف رہے اور اس کے بعد اپنی وفات تک دین کی اشاعت میں مصروف رہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ صرف دین کی خدمت میں اور اس قوم کی خدمت میں گزرا، اور یہاں اتنے سارے لوگوں کا جمع ہونا اور حضرت کی اچھائیوں کو یاد کرنا، یہ حضرت کی مقبول زندگی کی دلیل ہے۔ پھر زندگی کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے آپ کو بیماری دے کر آزمایا، جو کہ انبیاء کرام کی سنت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیماری میں بھی مبتلا کیا، اور خاص بات یہ کہ اس بیماری پر انہوں نے بے پناہ صبر بھی کیا، جو ان کی مقبولیت کی دلیل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے برادران اور ان کے صاحبزادگان نے جس خلوص کے ساتھ ان کی خدمت کی اور اس بیماری میں ان کا ساتھ دیا، یہ سب حضرات بھی قابل تعریف ہیں اور قابل مبارکباد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسی بیماری حضرت کو لاحق تھی، اس بیماری میں بیمار سے زیادہ تیماردار کی آزمائش ہوتی ہے، لیکن ان حضرات نے جس اچھائی کے ساتھ اور جس خلوص کے ساتھ حضرت کی خدمت کی، وہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ اللہ ان حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے اور حضرت کی مغفرت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں اور جنت الفردوس میں ان کو داخلہ عطا فرمائے، اور ان کی اچھائیاں ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔